سدس کر رہے ہیں نواز صاحب کی دکھے دل کی یہ فریاد ہے، جب ان کی امداد نہیں کرتے تو یہ بھی بند ہو جائے، تو جو تھوڑا بہت دین کا نام لیا جا رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے، اور دیتے ہیں تو وہ نقصان کہ جو یہاں سے بن کر نکلتے ہیں سوائے فساد فلارس کے، دین امر اللہ فی سبیل اللہ فساد، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے سوا کیا کرتے، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، بالکل نہ فساد برپا کر، اس لحاظ سے تو گناہ میں شامل ہو جاتے کہ ایسے لوگ، تو جو بالکل ایسے متشدد جا رہے ہیں نا، وہ تو اگر مانیں گے نا تو آپ معذرت کر لیں، جو کوئی موت دینا ہے کہ چلو دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں، ایسا کوئی مل جائے تو کر دینی چاہیے بات، وہ اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی ایسا چراغ ہے جو جل رہا، باقی ہے نفع ان کا تھوڑا، نقصان انہوں نے ایسا بنا دیا ذہن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کہتا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، بازار میں نکلتے ہیں صبح سیر کے داڑھی منڈا سلام کہہ دے گا، جو داڑھی والا نا اور مسجد میں جائے وہ بہت ٹھٹکے کہے گا نہیں سلام، اور سلام کا جواب دینے سے ڈرے گا کہ یار مولوی کہتے ہیں اگر وہابی کو سلام کہہ دیا یا شیعہ کو کہہ دیا فلاں نکاح ٹوٹ جائے گا، تو بالکل انہوں نے دین کی جڑیں کاٹ دی، توبہ، دین یہ سکھاتا۔ کہاں ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، ابن حجر فتح الباری میں لکھتے کوفہ کے راستے میں ایک مجوسی، مسلمان نہیں، اہل کتاب بھی نہیں، بت پرست آگ پوجنے والا، وہ ساتھ ہو گیا، آگے جا کر راستہ جدا ہوا، آپ اس کو کافی دور تک رخصت کرنے کے لیے ساتھ گئے، اپنا راستہ چھوڑ کر ساتھ گئے، پھر واپس آئے، اور جب رخصت کرنے گئے سلام کہا اس کو، تو لوگوں نے کہا آپ نے حضور کافر کے ساتھ یہ، فرمایا یار وہ صاحب بالجام، قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی کا ساتھ ہو جائے تو اس کا بھی حق بنتا، مشکل جو ہے نا پڑوسی کو تو لگ گئے، ایک سیٹ پر تھوڑا سا بیٹھ کے، ایک کمرے میں رہیں آپ، ایک کلاس میں پڑھ، فرمایا وصاحب بالجم، تو یہ اتنا جو ہمارے ساتھ سفر کرتا رہا اس کا بھی حق بن گیا، یہ ہمارا ساتھی بن گیا، تو میں نے اس کو اچھے طریقہ سے رخصت کیا، سلام کیا، یہ وہ اسلام اور ایمان تھا جس سے دنیا کی طرف آئی۔ اب اپنوں کو ہی جب کافر کہا جائے، سلام سے روکا جائے تو قیامت ہی آنی۔ علامہ اقبال کا نواز صاحب بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے دین حق کیوں رسوا ہو گیا، اسلام کافروں نے رسوا کیا، ان کا کیا گلا یہود نصارہ کا، وہ تو دشمنی، دین حق کا کافری رسوا تھا، اب اسلام جو ہے کافری سے بھی زیادہ رسوا، کافروں کی کوئی عزت ہے دین کی نہیں دی، زاں کے ملا مومن کافر گرفت، کیونکہ ملا جو ہے وہ خود مومن بنا ہوا، دوسروں کو کافر بنا رہا، کہتا یہ سارے کافر، مشرق سے مغرب تک کلمہ پڑھ رہے ہیں، اذانوں میں اشہد اللہ اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمان ہی نہیں مانتا، پہلے جا کر پڑھتا ہے کہ کیا لکھا پیشانی میں، کس فرقے کی مسئلہ، وہ خدا کے بندے، مسجد خدا کی ہے، قرآن وہ پڑھ رہے ہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رحمہ فرمایا، وہ مولا میں لکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے آخری دور میں فرقے پیدا نہیں ہو سکے، شیعہ پیدا ہو گئے، خارجی پیدا ہو گئے، خارجیوں نے سوائے ابو بکر عمر کے سب کو کہا کہ علی بھی کافر ہے، اور یہ عثمان بھی کافر ہے، عائشہ بھی کافر ہے، سب کو کافر، اور زبان تک نہیں رہا، قتل کرنے لگے آبادیوں میں کہ جو ہمارے عقیدے کا نہیں قتل کر، مگر نماز کے وقت جب نجدہ پڑھاتا ابن عمر اس کے پیچھے پڑھ، لوگوں نے کہا آپ اس کے پیچھے پڑھتے، فرمایا یار جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا، قرآن کہتا نیک کام میں ساتھ دیں، جب قتل و غارت کرتا نہیں ساتھ دیں گے، نماز کیوں نہ پڑھیں، نماز کو برائی کہہ رہا، کتنی اچھی بات تھی، مگر یہ سبق بنا دی، کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں مل کر کرنا چاہتا، اس لیے کافروں کو ہم روتے ہیں، ان کے بارے میں تو سوچنا ہی چاہیے، وہ تو جو ہو سکے کریں گے، یہ کیا کر رہے ہیں دینی پیشوا، توبہ توبہ۔ بالکل ادریس بھائی فکر نہ کریں، بے شک 10-12 ہی ہونا، ہم تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اس طوفانی آندھی میں یہ چراغ کہیں بجھ نہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم اسق عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہم سقیا رحمہ لا سقیا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا حدم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، لا الہ الا انت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔
آمین یا